اور نہ جانے ہزاروں معبودان باطلہ کی پرستش کرنے والوں کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دیتی ہے، میں سوچنے لگ جاتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے بچیوں کی ایمان کی حفاظت نہیں ہو پا رہی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے بچیوں کے ایمان ہمارے سامنے سے لٹتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ کیا ہمارا مسلم معاشرہ کب جاگے گا؟ ہماری سوسائٹی کب جاگے گی؟ ہمارا سماج کب جاگے گا؟ کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے گھر سے جب چراغ بجھ جائے گا تب ہم جاگیں گے؟ یاد رکھو اور میرے اس جملے کو نوٹ کر لو کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچیوں کے ایمان کی حفاظت ہو جائے تو سب سے پہلے اسے علم کی دولت سے آراستہ کرو۔ سب سے پہلے اسے یہ بتاؤ کہ اللہ ایک ہے۔ سب سے پہلے اسے یہ بتاؤ کہ سر کٹ جائے تو کٹ جائے، ایک معبود حق کے سامنے ہی میرا سر جھکے گا، کسی اور طاقت کے سامنے نہیں جھک سکتا ہے۔ ہزاروں جھنڈ بھی، اگر ہزاروں لاکھوں کے جھنڈ میں بھی ہمارے نوجوان کو اگر وہ گنڈے گھیر لے تو اس کے سروں سے اور اس کی زبان سے کوئی اور آواز بلند نہیں ہو، اس کی آواز صرف ایک ہی ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے ظالموں سن لو، تم میرا سر تو کاٹ سکتے ہو، تم میرے بدن کا چھلنی تو کر سکتے ہو، تم میرے جسم کے پرزے تو کر سکتے ہو، لیکن میرے جسم کا ٹکڑا کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا تم نے توحید کو اتنی آسانی سے لے لیا ہے؟ جس کے سینے میں اللہ اکبر کبیرہ وہ علم آ جائے گا کہ میرا خدا ایک ہے تو وہ کسی کے سامنے جھکے گا نہیں، سر کٹاتا ہوا نظر آئے گا، کوئی غازی دین و ملت بنتے ہوئے نظر آئے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر وہ یہ ثابت کر دے گا کہ سن لو 1400 سال گزر گئے تو کیا ہوا، آج بھی ہم ایمان کے اعلیٰ معیار ہیں۔ وہ تب آئے گا جب اسے یہ سکھاؤ گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس لیے علم کی دولت کو سمجھو، علم کے زیور کو سمجھو۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اس 25 سالہ نوجوان کے جملوں میں پتہ نہیں وہ تاثیر ہے یا نہیں میں نہیں جانتا، لیکن میں علماء کرام کی خاص دعائیں چاہتا ہوں کہ اس علاقے کے لیے آپ دعائیں کریں۔ انشاءاللہ العزیز وہ وقت بھی آئے گا اور وہ زمانہ بھی دیکھے گا کہ گھوڑ تھمبا صرف یہ گھوڑ تھمبا نہیں رہے گا بلکہ علم کا شار اور علم کی سیٹی بنتی ہے۔ بہت اچھا ماشاءاللہ۔ اس لیے علم کی دولت اپنے بچوں کے سینوں میں ڈالو۔ علم بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے میرے ملت کے نوجوانوں۔ جب تک آپ اس کی طاقت کو نہیں سمجھیں گے ہمارا معاشرہ ترقی کے راستے پر گامزن نہیں ہو سکتا، ہماری سوسائٹی ترقی کے راستے پر گامزن نہیں ہو سکتی۔ تیاری کرو، بار بار کہتا ہوں تیاری کرو۔ وہی قوم ترقی پذیر ہو سکتی ہے جس قوم کے منصوبے ہوتے ہیں، جس قوم کی پلاننگ ہوتی ہے، جو قوم سوچتی ہے کہ ہم کو آگے کیسے بڑھنا ہے۔ اگر آپ تاجر ہیں تو آپ کا ذہن ہوگا کہ مجھے اس سال 5 لاکھ سے 10 لاکھ روپے کیسے کمانے ہیں۔ پلاننگ کے بغیر کوئی قوم ترقی پذیر نہیں ہو سکتی، کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ہندوستان میں مسلمانوں کا سر نیچے ہے اور اس کو اٹھانا ہے تو سب سے پہلے جس طاقت کا استعمال کرنا ہوگا وہ علم کی طاقت ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنی بچیوں کو پڑھاؤ، کھاؤ آدھی روٹی کھاؤ لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اس لیے کہ جب تک تم نہیں پڑھو گے، جب تک تمہارے بچے نہیں پڑھیں گے، نہ اس کے ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے، نہ مسلمان قوم کی عزت کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ بس میں انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا